अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खरा सच के साथ मैं हूं आज आपकी मेज़बान रमशा कंवल और खरा सच के प्रोग्राम एंकर मुबश्शिर लुकमान साहब इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, इसीलिए मैं यहां पर आज मौजूद हूं। एंकरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूं और वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। मुबश्शिर लुकमान साहब, उनको खुश आमदीद क्या हो कहूँ, ये उन्हीं का प्रोग्राम है, हमारे साथ शामिल हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब और साथ साथ से कुछ ही देर में मियां महमूद रशीद साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले कि हम बात करें कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी आज अकामा सामने आ गया, इमरान खान नाअहली केस की समाअत भी हुई, उन्होंने भी अपनी मनी ट्रेल शो की है, दस्तावेजात जमा करवा दी हैं और मीर शकील रहमान साहब की भी अदालत में पेशी हुई थी। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम इन चीज़ों पर बात करें, इन्हें डिस्कस करें, इससे पहले आपने देखा था कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने नवाज शरीफ की जो नई प्रॉपर्टीज़ थी यूके के अंदर, उसकी सनसनीखेज खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी और उनके पास आज भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं, यूके चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वो अहम खबर क्या आज हमें दे रहे हैं। मुबश्शिर साहब फरमाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रमशा, थैंक यू वेरी मच। और मैं नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपको बताऊं मैं इस वक्त लंदन से तकरीबन 300 मील दूर हूं एक जगह पे, इनफैक्ट हाईवे के ऊपर बैठ के बड़ी मुश्किल से हम ये वीडियो लिंक कनेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको अब एक बात बताऊं कि मेरे तक जो दो अहम बातें पहुंची हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब वहाँ पे बैठे हैं, वो इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे। लेकिन कैलिबरी फंड के बाद मरियम नवाज ने ट्रस्ट डीड भी एक गवर्नमेंट कंपनी से बनवाई। मरियम नवाज ने 15 नवंबर 2016 को अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने ही ट्विटर अकाउंट से एक ट्रस्ट डीड जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर किए और उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया कि ये सेकंड ट्रस्ट डीड के पेपर्स और इनसे साबित होता है कि मैं ट्रस्टी हूँ, ओनर नहीं हूँ। अच्छा, अब इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं, क्योंकि हम यूके में इस वक्त हैं, कि ये पेपर्स जिस कंपनी ने वेरीफाई किए और जिस कंपनी से सॉलिसिटर्स की खिदमात हासिल की गई, उसका नाम है फ्रीमन बॉक्स कंपनी और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यूके में वो 02672782 है। और इस कंपनी का ओवरव्यू चेक किया जाए तो ये 18 दिसंबर 1991 को रजिस्टर हुई। और अगर आप ट्रस्ट डीड के पेपर्स पे नज़र डालें जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे, तो उस पर फ्रीमैन की मोहर और 4 फरवरी 2006 की तारीख लिखी हुई है। 4 फरवरी 2006 की तारीख लिखी हुई है। लेकिन इस कंपनी की फाइलिंग हिस्ट्री को अगर आप चेक करें तो नवंबर 1992 से इस कंपनी को डॉर्मेंट यानी ख़त्म डिक्लेयर कर दिया गया था और 1992 से उसके बाद ये इतना अरसा डॉर्मेंट ही रही। और हैरत की बात यह है कि जब इस कंपनी के लिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मजीद मैं तहकीकात कर रहा हूँ, जब इस कंपनी को जो 25 साल से बंद पड़ी है, इसको किसी क्लाइंट ने नहीं हायर किया, ना इसने किसी क्लाइंट को लिया और इसने अपने टैक्स रिटर्न्स डॉर्मेंट अकाउंट के जमा करवाए कि यानी उस कंपनी में कोई कारोबार नहीं है और किसी क्लाइंट को डील नहीं कर रहे। वो कंपनी मरियम नवाज और हुसैन नवाज को एकदम से सरसनी खेज तौर पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है और जो पेपर्स मरियम नवाज ने शेयर किए वो 2006 में साइन हुए और वेरीफाई किए गए, जबकि इस टाइम में ये कंपनी डॉर्मेंट थी और वो काम ही नहीं कर रही थी। और अब ये हम आपको इस कंपनी के 2006 के रिटर्न्स भी मैं दिखा देता हूँ। टैक्स रिटर्न में पहले भी बैलेंस जो है वो 3 पाउंड था और 2006 के बाद भी उसमें 3 पाउंड रहे। अब सवाल ये है कि अगर 2006 में इस कंपनी ने मरियम नवाज और हुसैन नवाज को अपनी सर्विसेज दी, जो उसके एवज जो फीस ली वो क्यों उस अकाउंट में नहीं दी गई? और ये काम उन्होंने अल्लाह वास्ते किया, खैरात में किया, ज़कात में किया। दरअसल यूके में लोग ऐसी कंपनीज बना लेते हैं और पुरानी ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। और अब पैनमा जब अपने अरूज पर है और शरीफ खानदान इतने सालों की सियासत और इज्जत दाव पर लगी हुई है, तो 30 मई 2017 को इस कंपनी को खत्म भी कर दिया गया ताकि कोई वेरिफिकेशन के लिए आए तो वो इस कंपनी को ट्रेस भी ना कर सके। अब दूसरा आपको मैं केस बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। JPCA ये एड्रेस है एक स्टोर, यानी 20 जुलाई 2017 को शरीफ खानदान की जानिब से JPCA के दस्तावेजात जमा कराए गए कि इस कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके मुताबिक हुसैन नवाज नेल्सन और नेस्पॉल के बेनिफिशरी ओनर हैं और मरियम नवाज जो हैं वो ट्रस्टी हैं
اور اس کمپنی کا ایڈریس میں جو لیٹر دیا گیا ایڈریس میں وہ تھا گراؤنڈ فلور 51 ٹویڈی روڈ براملے BR1 3NH. اگر آپ لنڈن کے رہائشی ہیں اور آپ اس ایڈریس پہ جاتے ہیں تو اس ایڈریس پر براؤن سولیسٹرز کا آفس ہے اور ڈلن لا کا آفس ہے. یعنی اس ایڈریس پہ کمپنی نامی JPCA کا وجود ہی نہیں ہے اور یہ جعلی دیا گیا ہے. اور جب آپ JPCA کی کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں تو 14 اپریل 2016 کو ایڈریس جو ہے وہ 15A سٹی بزنس سینٹر لوور روڈ لنڈن SE16 2XB سے تبدیل کر گراؤنڈ فلور 51 ٹویڈی روڈ براملے دیا گیا. اور ایک ہی دن بعد جب وہاں پہ ہم لوگ پہنچے تھے اور ہم چیکنگ کر رہے تھے تو ایک ہی دن کے بعد اس کا ایڈریس چینج ہو گیا. اور اب آپ اگر اس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں. کا نیا ایڈریس ہے 15A سٹی بزنس سینٹر لوور روڈ لنڈن SE16 2XB. اور یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. دونوں بعد میں ایک بار صرف یعنی ایڈریس بدلے گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایڈریس لیٹر پہ لکھا گیا کہ جو اصل میں لیٹر کسی براؤن سولیسٹرز کا دفتر کا بنتا ہے جہاں JPCA کمپنی کا وجود ہی نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن کاغذات سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اسی دن 30 جولائی 2017 کو دوبارہ تبدیل کر کے ان کو ٹویڈی روڈ کا ایڈریس دے دیا گیا. وہاں سے چینج کر کے 24 پائن ہاؤس لنڈن کا ایڈریس دے دیا گیا. اور مجھے پتا چلا یہ بھی ایک کاؤنسل کا فلیٹ ہے, یہ کمرشل بزنس نہیں ہے. اب آپ مزے کے اس ایڈریس پہ جائیں تو پائن سٹریٹ پر رہائشی فلیٹس ہیں اور یہ کمپنی جہاں کام کرتی ہے اس کا ایڈریس کوئی جانتا نہیں ہے. سب کچھ ہوا میں ہے. باقی تو روشنی بھٹی صاحب بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر. بھٹی صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سنا ہے ہم سب نے, اور ایک تو کمپنی کا ایڈریس ہی موجود نہیں ہے امید بھٹی صاحب, اور دوسری طرف یہ کہ اگر کمپنی کی انکوائری کرنے جیسے مبشر صاحب نے بھی کہا کہ 30 مئی 2017 کو اسے بند کر دیا گیا تاکہ اس کے بارے میں انکوائری کر ہی نہ سکے کوئی, تو کیا معاملہ ہے؟ اور اثر و رسوخ اتنا ہے حمید صاحب کہ کہاں سے پکڑے کہاں سے چھوڑے, چیز سمجھ نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مبشر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک, آپ نے انویسٹیگیشن کی جو ایک بیسک جرنلسٹ کا کام ہے وہ پورا کیا, اور اتنی ڈیٹیل اور خصوصاً لندن جا کے اتنا کام کرنا یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس میں میری صحافت پہ ہمیں فخر ہے. لیکن مبشر صاحب یہ بتائیں, آپ فرما رہے ہیں کہ اس پہ اتنی دفعہ ایڈریس چینج کیا, کیا ان چیزوں پر لندن میں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ چلو پاکستان میں تو انہوں نے پہلے دن سے جھوٹ بولا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1001 جھوٹ بولے. باپ کا بیٹے سے بیان نہیں ملتا, بیٹے کا بہن سے بیان نہیں ملتا, بہن کا بھائی کی بہن کی سسر سے بیان نہیں ملتا. لیکن لندن میں اس طرح ڈاکومنٹ چینج کرنا, آج ایک بیان پرسوں دوسرا ایڈریس تیسرا ایڈریس, کیا لندن میں بھی یہ گاڈ فادر کی تھوڑی سی روٹس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, لنڈن میں بھٹی صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت میں ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں جو مجھے لوگوں سے پتا چل رہا ہے 380 کے قریب پراپرٹیز ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بلین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہے, تو ان کا تو وہ تو ویلکم ہے یہاں کے سسٹم میں. اب اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف کوئی ورڈکٹ دے دیتا ہے اور حکومت پاکستان ان کے خلاف تحریری طور پہ دفتر خارجہ کے تھرو اپلائی کرتی ہے تو تمام پراپرٹی اور اکاؤنٹس منجمد ہو کے حکومت پاکستان کو دیے جا سکتے ہیں اگر وہ اس میں کورٹ آرڈرز یعنی اس میں شامل کریں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اگر کیس فائل کیا جاتا ہے اور اس گورنمنٹ کو بھی انوالو کر لیا جاتا ہے بھٹی صاحب, تو پھر کچھ گھیرا تنگ ہو سکتا ہے وہاں پر بھی؟ اور مبشر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. اگر سپریم کورٹ نے ابھی اپنی ججمنٹ دینی ہے, وہ کب دیتی ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے 300 بلین یا 400 بلین جو ابھی مبشر صاحب فرما رہے تھے وہ میاں صاحب کے نام تو ہے, لیکن پیسہ پاکستانی قوم کا ہے, پاکستانی 20 کروڑ عوام کا ہے, جن کی کمیشن کے نام پہ کھایا گیا, جن کی بنیادی حقوق کو انہوں نے کیا گیا. اگر سپریم کورٹ یہ ڈیسیژن کرتی ہے کہ یہ نہ صرف اگر پیسہ غیر قانونی طریقے سے لے جایا گیا اور پاکستان میں اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ کھربوں روپیہ پاکستان میں آ کے عام شہریوں کی فلاح و بہبود پر لگ سکتا ہے, اور اس سے نہ صرف لوگوں کے حالات زندگی بہتر ہوں گے بلکہ آئندہ جو دیگر ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, اس میں کوئی بھی شامل ہے, وہ آئندہ خوف کھائے گا بیرون ممالک جا کے پراپرٹی بنانے میں. میں سمجھتا ہوں مبشر صاحب نے یہ بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے
तो हम सुप्रीम कोर्ट को कोई एडवाइस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तानी खजाना खरबों रुपया लूटा है और एक जर्नलिस्ट ने वहां जाके तहकीकात की इंतहा कर दी है, इस बात को मद्देनजर जरूर रखें। अगर पाकिस्तान में पैसा वापस आ गया तो उस दिन पाकिस्तान से करप्शन का खात्मे का पहला सफर शुरू होगा जो खुशहाली की तरफ जाएगा। ठीक है मुबश्शिर साहब, और हमीद साहब हमारे साथ मियां महमूद रशीद साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका ताल्लुक। मियां साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और जैसे कि अभी मुबश्शिर साहब ने जो खबर ब्रेक की है और वो कोई छोटी बात नहीं है, और जैसे भी वो मजीद भी कह रहे हैं कि 380 के करीब प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें एक्सपोज करना है, जिन्हें सामने लेकर आना है, तो बात यही हो रही थी कि असर और रसूख एक तो इतना है और दूसरी जानिब ये कि क्या वहाँ यूके में भी इस मामले को उठाया जा सकता है, और फिर क्या ये जो डॉक्यूमेंट जो इतनी मेहनत से इतनी कोशिश के बाद मुबश्शिर साहब ने मीडिया पर लेकर आए हैं और उन्हें सामने दिखाया है सबके, वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह कि मुबश्शिर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके बड़ी अरक्रेज़ी से इनका ये सारा झूठ पकड़ा है, और इस बात पर इंतहाई अफसोस हो रहा है कि एक शख्स जो इतने बड़े पाकिस्तान के ओहदे पर फायज है, वो कदम कदम पे उसने गलत बयानी की, झूठ बोला, और ये अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम के खून पसीने की कमाई जो है वो लूट के वो बैरून मुल्क जो है वो उन्होंने सरमाया लगाया और अपनी एम्पायर खड़ी की हुई है। दूसरी बात जो अभी ये कर रहे थे भट्टी साहब भी और मुबश्शिर साहब भी, कि असल मामला तो ये है कि ये जो अरबों रुपए अब पॉइंट आउट हो गए हैं, इसमें मुल्क के अदारे कब हरकत में आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये सारी रकम जो पाकिस्तानियों की रकम है, ये हर सूरत पाकिस्तानियों को वापस लौटाई जानी चाहिए। सिर्फ मियां नवाज शरीफ के नहीं, इससे हटके जो दीगर लोग हैं जिनके बारे में ये दावे करते रहे थे कि पेट फाड़ के हम स्विट्जरलैंड के बैंकों से अरबों रुपया वापस लाएंगे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये कहते थे। पहले तो मैं इन्हें ये कहूंगा कि रज़ाकाराना तौर पर अपने वादों दावों का पास करते हुए जितना अरसा आपने इस लूटमार से इस्तेफादा कर लिया है वो ठीक है। कौम आपकी ममनून होगी कि ये सारी लूटी हुई दौलत पाकिस्तानियों को वापस लौटा दें, और इसके साथ ही साथ वो तमाम रकम जो स्विस बैंकों के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर यहाँ के लोगों ने, सियासतदानों ने, यहाँ के साबक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबक जर्नैल हैं, उन्होंने लूट के बाहर रखी हुई है, उसको भी वापस लाने का बंदोबस्त किया जाए। अभी ये अगर चैप्टर खुला है तो इसको मुकम्मल तौर पर इसकी पैरवी होनी चाहिए, और अगर ये लूटा हुआ पैसा वापस आ जाए तो पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं वो उतर सकते हैं एकदम से। अगले 6 महीने साल के अंदर पाकिस्तानी कौम जो है वो खुशहाल हो सकती है। आम आदमी की बात को लेकर मुझे मुबश्शिर साहब से भी ये बात जाननी है और पूछनी है। मुबश्शिर साहब, जो बात मियां साहब कह रहे हैं कि एक तो आपने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर जो वादे और दावे किए थे वो पूरे कर दिए जाएं तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो सकती है। मुबश्शिर साहब, आप इतने अरसे से सहाफत कर रहे हैं, इस मुल्क की सियासत को भी देख रहे हैं, आपने कभी देखा है कि वो वादे और दावे जो कि किए जाते हैं वो पूरे होते हैं? और दूसरी बात ये कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि करप्शन के खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें इस तरीके से जो करप्ट माफियाओं से एक्सपोज किया गया हो और पैसा पाकिस्तान वापस किस तरह लाया जा सकता है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी और नॉट? जी बिल्कुल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर सबको ख्याल आ जाए कि ये हमारी रकम है लूटी हुई, जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं मैं इनसे एग्री नहीं करता। अगर इन हुक्मरानों में इतनी शर्म और हया होती तो ये पहले लूटते क्यों, ऐसा काम ही ना करते और बार बार ना करते। आई मीन एक बार नहीं, 35 साल से कर रहे हैं मियाँ महमूद रशीद साहब। तो आप प्लीज़ ये अपील अपनी ज़ाया मत करें, ये बहरे कानों के ऊपर आपकी अपील जाएगी। मैं भट्टी साहब को भी मैंने एक सवाल करना है और बड़ा सख्त सवाल है कि भट्टी साहब, मैं देख रहा हूँ कि हमें जमहूरियत के सबक देने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो हर वक्त हमारी सहाफ़त को चैलेंज करते रहते हैं, वो तो अपने घरों में नौकरों को तनख्वाह नहीं देते, मार मार के उनको रखते हैं, ऐब से बेजा में रखते हैं। ऐसे भी सहाफ़ी हैं मादत के साथ, वो अदालतों को खड़े होकर चैलेंज कर रही हैं कि देखो भाई तुम्हें ये काम नहीं करना, हमने जजेस को सू करना है, ये करना है। तो यानी बात यह है कि जमहूरियत हो गई, आज़ादी सहाफ़त उस वक्त अच्छी है जब तक दूसरे के ऊपर लागू हो, जब मेरे ऊपर लागू हो तो उस वक्त तो गलत हो गई ना भट्टी साहब।
नहीं मुबशर साहब, मैं समझता हूँ सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा क्रेडिबल होना चाहिए जज और जनरल से ज़्यादा। हम सब पे तनकीद करते हैं, जब तक हमारा दामन साफ नहीं होगा। अगर आप, मैं जो समझो आपने जो मीर शकील रहमान ने फरमाया, सुप्रीम कोर्ट की दीवार के साए में नीचे खड़े होकर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुने। जहां अंदर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान थे, उन्होंने कहा मेरा बस चले तो मैं इस जज पे मुकदमा दर्ज कर दूं। मुझे अफसोस है हमारे अदारे हरकत में नहीं आते। अब 90% एक ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो आपके भी बड़े दोस्त हैं, उनके 40-20 अरब रुपए के प्रॉपर्टी तो मैं उनकी कंफर्म कर चुका हूं जो पाकिस्तान में है, जो अपने अदारों में 4-4 माह सैलरी नहीं देते थे। गुजारिश ये है मुबशर साहब, मैं और आप कब तक ये प्रोग्राम करेंगे? आप कब तक उधर, मुझे पता है लंदन में एक डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना नामुमकिन हद तक मुश्किल है, लेकिन आपने अपना बीइंग ए जर्नलिस्ट फर्ज कर दिया। क्या हमारे हुकूमत के सारे अदारे गनूदगी में है? क्या सारे कोमे में चले गए हैं? क्या इनको इतना भी ख्याल नहीं कि पाकिस्तान से लूटा हुआ माल एक सहाफ़ी जाके अगर उसका इंकशाफ कर रहा है, उस पर तहकीकात शुरू करके पाकिस्तान से पैसा वापस लेके आए? लेकिन ये अदारा कौन करेगा? सारे अदारे तो आपके हुक्मरानों के मफलूज है। वाजद जिया साहब ने जो इसकी JIT के सरबराह थे, उनके खिलाफ उनके असासे जात की इंक्वायरी शुरू करा दिया प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने। यार ये हर वो आदमी जो इनसे सवाल करता है, या जुबान काट लेते हैं या उसकी उंगली काट देते हैं। आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? मैं समझ बड़ी रहा हूँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ना ARY बिका, ना आप बिके, ना आपका कोई और कुलीग बिका, ना हम लोग बिके, ना चैनल 24 बिका। इस तरह और भी बहुत लोग हैं। मैं यहाँ पे जितने लोगों को मिल रहा हूँ ना, लोग मुझे एक बात कह रहे हैं कि, और पंजाबी ज़्यादा, आपको पता है यहाँ पे कश्मीरी बरादरी बहुत है हमारी, वो कहते हैं जी कुछ होए ना होए उन सारियां दे नाल सारियां दी धौं ला दो एक बारी फाड़ के। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हर करप्ट आदमी को उड़ा के रख दे इस बारी। मुबशर साहब, पाकिस्तान की बका निजात इसी में है। मेरे गरीब भाई जो 95% लोग हैं, उनकी जिंदगियों का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन करे कि पाकिस्तान से जो बाहर बैरून मुल्क खरबों रुपया लूटा वापस आए। बिल्कुल। और जो बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, मुबशर साहब अगर आप इजाजत दें मैं ब्रेक ले लेती हूँ जी। एक मिनट, मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, फिर जरा मियां महमूद रशीद साहब भी सोचेंगे इसके ऊपर, भट्टी साहब भी। अभी हाईवे के ऊपर ना मुझे कॉफ़ी लेते हुए एक यंग पाकिस्तानी मिला जिसने फिजिक्स में PhD किया हुआ है, और वो उसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो है पैसे दे रही है पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में करें। उन्होंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी एप्लीकेशन का जवाब ये मिला कि आप अपनी तमाम दस्तावेजात लेके राना सनाउल्लाह के पास चले जाएं और वो फैसला करेंगे कि यहाँ पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री कैसे होनी चाहिए। तो वो लड़का मुझे कह रहा था कि सर जिसका BA मशकूक हो, मैं फिजिक्स में PhD किया और मैं अब उसका पोस्ट PhD करने जा रहा हूँ, मेरा वो तय करेंगे कि मैंने कैसे करना। नहीं मुबशर साहब, कता कलामे की माफी, मुझे पता है ब्रेक पे जाना है। राना सनाउल्लाह के साहब उन्होंने भेजा होगा ताकि अच्छा उजरती कातल बन सके ये बच्चा। इसने अपने फ्यूचर को सेव किया और मैं इसको सलाम करता हूँ। उधर PhD तो नहीं ना, उधर तो उजरती कातल बनने के लिए ऐसा है कि सारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैसला कब आएगा जिसके सब मुंतजर है, तमाम अहले इल्म से जानेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए।
میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. مبشر صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی دیگر مہمانوں سے بھی کہ اب فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے, کب فیصلہ آئے گا اور فریقین جو ہیں وہ ان کو قبول ہوگا, دونوں میں سے چاہے کوئی بھی ہو؟ میں ایک تو رمشا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں اور بڑے احسن طریقے سے کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ سوال میاں صاحب سے ہوگا. دیکھیں, عدالت کو تو میں پریشرائز نہیں کر سکتا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں عدالت کا احترام کروں گا. اگر وہ وقت لے رہے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت ہوگی, ان کو فیصلہ لکھنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے ہوگا. یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3-4 دن میں فیصلہ متوقع ہے, لیکن وہ اس سے زیادہ ٹائم بھی لے سکتے ہیں. عدالت کی اپنی ثوابدید ہے. میاں صاحب, ہم نے جو دستاویزات اب یہاں پہ پتہ کیے, اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جن کمپنیوں سے سروسز لی گئیں یا جن سے اٹیسٹ کروائے گئے وہ ساری ڈورمنٹ کمپنیز ہیں اور انہوں نے یو کے اندر بھی ٹیکسز نہیں اپنے دیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تک یہ انفارمیشن ہے, ہم سارے کرا سچ کی ٹیم جو آپ کو ڈاکیومنٹس دے دے گی. ہماری تو ریکویسٹ ہے کہ کم از کم آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ تو اٹھا لیں کہ خدا کے لیے کیا ہو رہا ہے. بالکل پوری ملک کو چونا لگا رہے ہر بات پہ, ہر ڈاکیومنٹ پہ, اور اوپر ترہ امتیاز یہ ہے کہ جناب الحمدللہ ماشاءاللہ اور جناب علی یہ ہیں وہ ذرائع, اس سے کم پہ بات نہیں ہوتی ہے. جی مبشر صاحب, آپ ان ڈاکومنٹس کو بھجوائیں, انشاءاللہ ہم اسے سینٹ میں بھی, میں آپ سے پرومس کرتا ہوں, اور قومی اسمبلی میں بھی ہم جنرل موشن کی شکل میں اس کو اسمبلی کے اندر لائیں گے. کوشش کریں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو. اسپیکر کا رویہ تو بائسڈ ہوتا ہے, عام طور پہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کل کر دیتا ہے, اپنی چیمبر میں ہی آنے نہیں دیتا. لیکن ہم اس کا حوالہ دے کے یہاں اسمبلی کے فلور کے اوپر لے کے آئیں گے. پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن جو ہے وہ سبمٹ کروں گا, اور جب بھی اجلاس ہوا اس پر بات کرنے کی بھی کوشش کروں گا. پوری قوم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے یہ انکشافات مزید کیے. ان کی جو غلط کاریاں ہیں, ان کی لوٹ گھسوٹ کا جو بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا, اس کے بارے میں آپ یہ بھجوائیں, ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے عارف عبید بھٹی صاحب, اور وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر تو اتنا زیادہ پریشر ڈالا ہوا ہے, حالانکہ انہوں نے کوئی پبلک آفس ہی نہیں آج تک ہولڈ کیا, وہ ذمہ دار نہیں ہے. ان کا اتنی ذمہ داری جتنی آپ کی, میری ہے, محمد دین بھوٹا کی ہے, کیونکہ وہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے ہی جواب دے سکتے ہیں. یہ تو پبلک منی لوٹا ہوا ہے انہوں نے, تو یہ لوگوں کو غلط اپنا جو ہے کمپیریزن کیوں دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے؟ دیکھیں مبشر صاحب, ایک گروپ ہے صرف. عمران خان اور نواز شریف کے کیس کا کمپیریزن کرنا جہالت ہے, بے حماقت ہے. ایک آدمی نے اپنی لائف پولیٹکس میں آنے سے پہلے دنیا میں نام کمایا, باہر سے پیسہ کمایا, اور باہر سے پیسہ لے کے پاکستان میں آیا. کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں تو پاکستان چل رہا ہے. یہ تو اس کا عمران خان کا کمپیریزن کرنا, نہ اس کو کبھی پرائم منسٹر رہا نہ منسٹر رہا, لیکن اب ان کے جو ہے درباری سرکاری بھیکاری لوگ, انہوں نے اپنا جو پیسے لیے ہوئے ہیں میاں صاحب سے یا مرات لی ہوئی ہیں, اس کا فرض ادا کرنا ہے. مجھے یہ بتایا, آپ نے جو اتنی تحقیق کی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میاں صاحب کے جو خربوں روپے کی, ڈالروں کی یا پاؤنڈوں کی پراپرٹی ہے, اس میں کوئی انڈین پارٹنر اور ملکی ہو اور وہ پیسہ غلط طریقے سے بھی پاکستان میں آتا ہو؟ میں ابھی اس کے متعلق اس لیے نہیں بول رہا کہ میرے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ شواہد جو ہیں پورے نہیں ہیں. مجھے لوگوں سے پتہ چلی ہے, بہت مجھے ہنٹس ملی ہیں, لیکن میں اس وقت لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس ان کا پروف ہو. ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 کمپنیوں میں حسین نواز اور حسن نواز نے اپنی 800 ملین پاؤنڈ کا ایکسپوجر شو کیا ہوا ہے. تو ذرا پہلے یہ 800 ملین پاؤنڈ کا تو حساب دے دیں, یہ کہاں سے آئے اور کیسے بنا لیے؟ اچھا مبشر صاحب, آپ نے کہا اچھی بات ہے کہ صحافتی اصول ہے کہ جب تک مکمل آپ تحقیقات نہ کرنے, ثبوت نہ آئے, لیکن بعض والیوم 10 کے بارے میں اسی قسم کی اطلاعات ہیں, جسے اسی لیے نہیں خواجہ حارث صاحب نے کھولا, 3 صفحے پڑھ کے ان کو کرنٹ لگ گیا, انہوں نے کہا اس کو بند کر دیا جائے. اس میں بھی کچھ ایسے ہی انکشافات ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن کیا آپ, ہم جو سن رہے ہیں, امید رکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں لوٹا ہوا مال واپس آئے گا, یا پھر کوئی کمپرومائز ہو جائے گا, کسی اوپر پہ این آر او ہو جائے گا؟ آپ نے اور میں نے کبھی یہ سوچا تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے؟ ایک یعنی سرکاری ملازم کو وہ ڈرائیو کر کے جائیں گے اور وہاں سامنے کرسی پہ بیٹھ کے سوال و جواب ہوں گے, اور اس کے بعد ان کی گریبان تک قانون کا ہاتھ پہنچ جائے گا. اللہ معاف کرے, اتنی رسوائی, اتنی ذلت, اتنی جگ ہسائی
تو میاں نواز شریف کو تو پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو. مجھے ہوتی ہے شرمندگی جب میں باہر فورنرز کو دیکھتا ہوں, کہتے ہیں یار یہ تمہارا وزیر اعظم ہے جو 10,000 درہم کی نوکری کر رہا تھا, یعنی اب تم لوگوں کو 12,000 درہم کی نوکری کیوں دی جائے یہاں. پرائم منسٹر 10,000 لے رہا ہے تو تم 12,000 کس بات. تو مبشر صاحب آپ کے ڈیفینس منسٹر کا بھی کامہ نکل آیا ہے, احسن اقبال کا بھی نکل آیا ہے. مجھے لگتا ہے مسلم لیگ اپنا نام مسلم لیگ چھوڑ کے کامہ لیگ رکھ لے گی بہت جلد. بھٹی صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں 3 چیزیں بڑی خوفناک ہوتی جا رہی ہیں, ان سے نکلنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. ایک پینما, ایک اقامہ اور ایک نکاح نامہ. یہ اور یہ آپ کو اسحاق ڈار صاحب بھی بتائیں گے اور یہ اپنا جو ہے نا سعد رفیق بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان تینوں سے نکلنا کتنا مشکل ہے. اچھا میاں صاحب سے بھی میں اس پر کامنٹ لینا چاہ رہی تھی. اب وزیر اعظم کے بعد جو خواجہ آصف صاحب کا اقامہ سامنے آیا ہے اور دبئی میں کمپنی کے وہ بھی ملازم ہیں, تو اب پاناما کے معاملے کے بعد اقامے کا ایشو بھی اسی طریقے سے ریز کریں گے آپ لوگ؟ بالکل کریں گے. عثمان ڈار جو ہمارے وہاں پر ان کے مقابلے میں الیکشن پہ تھے, جنہیں دھونس دھاندلی سے ہرایا گیا تھا, وہ پٹیشنر بن کے پورا کیس تیار کر کے وہ سامنے آ رہے ہیں. انشاءاللہ میرا خیال اگلے 2-3 دن میں اس پہ بھی پٹیشن دائر ہوگی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید مرکزی وزراء میں سے آدھے سے زائد لوگ جو ہے وہ اقامہ ہولڈر ہیں, مختلف ملکوں کے اقامے ان کے پاس ہیں, اور اس میں یہ جو لوٹ مار کا سارا پیسہ ہے یہ بیرون ملک جا کے انہوں نے وہاں پر انویسٹ کیا ہوا ہے, اور اقامے کی شکل میں جب انہوں نے دل کرتا ہے وہاں جا کے انجوائے کرتے ہیں, 2-4 دن مہینے میں وہاں جا کے رہتے ہیں, اپنی ان پراپرٹیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اب وہ ایک ایک کر کے سارے بے نقاب ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہمارے نومینیشن پیپر ہیں کینڈیڈیٹس کے, اس میں اب ایک نیا کالم کریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اقامہ ہولڈر ہیں کہ نہیں. میاں صاحب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں لوٹا ہوا مال واپس آ جائے گا؟ یہ جو مبشر صاحب نے نکاح نامہ کا, اس کا تو چودھری غلام حسین صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, کہتے ہیں نا کس منہ سے جاؤ گے غالب. اب میں پورا نہیں پڑھتا کیونکہ مائنڈ کرتے ہیں ڈالر صاحب, سوری ڈار صاحب. بھٹی صاحب اس میں میرا خیال ہے کہ فضا تو اس چیز کے لیے یہ تیار ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں بھی ایک میس موومنٹ چلے اور اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں, سوشل میڈیا پر بھی اس کا تذکرہ ہو, اور میڈیا نے جس طرح حق ادا کیا ہے پاناما کے معاملے میں, حق سچ کے لیے آپ لوگوں نے کھل کر جو ہے نا ایک جہاد کیا ہے, اور اس جہاد میں عمران خان سب سے آگے تھے, اور آپ کے بھی بڑے کارآ نمایاں ہیں اور آپ کی بڑی محنت ہے. ہم سب مل کر اس بات کی ایک موومنٹ چلائیں. میں پنجاب اسمبلی میں کل ہی آپ نے توجہ دلائی ہے, اس پہ ایک ریزولوشن جمع کروا رہا ہوں, اور میں کوشش کروں گا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو کہ پاکستان سے لوٹی ہوئی جتنی دولت ہے وہ جس نے بھی لوٹی ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے, وہ کوئی بیوروکریٹ ہے, وہ کوئی سابق جج ہے, جرنیل ہے, وہ سب تمام لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان میں لانے کے لیے جو موجودہ قوانین اگر کمزور ہیں تو اس پر لیجسلیشن کی جائے اور وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لی جائے. اگر ہم اس کے ایک مہم اگر ہم اس پہ چلائیں, اور اس میں جس طرح کی اب فضا ہے, لوگ بالکل ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, عدالتیں بھی تعاون کریں گی, اور اگر یہ لوٹی ہوئی دولت پاکستان کے اندر آ جائے تو پاکستان کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے, حالات ہی بدل سکتے ہیں. اس پہ 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ مستقل طور پر آئندہ کے لیے جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے یہ اگر ختم نہیں ہوگا تو بہت کم ضرور ہو جائے گا, اور دوسرا جو باہر سے لوٹی ہوئی دولت جب پاکستان آ جائے گی تو اس سے حالات بدلیں گے ہمارے. میری ایک عرض سن لیں اب آپ, میں کھول کر بات کر رہا ہوں, میں الحمدللہ میں نہ ڈرتا ہوں نہ میں ان کے آگے جھکتا ہوں, اور کھرا سچ ہے, کھرا سچ ہی بولنا ہے ہم نے یہاں پہ. پاکستان کا $210 بلین جو ہے سرکاری طور پہ ہمیں جو پتہ چلا سوئس بینکوں سے, وہ باہر ہے. $210 بلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آتے یہ رقم تو آپ کے اوپر جو $70 بلین کا جو قرضہ ہے وہ سارے کا سارا قرضہ معاف ہو گیا 70 سال کا, اور آپ کے پاس جو موجودہ پیٹرول کی قیمت ہے وہ تقریباً 28 سے 30 روپے ہو گئی, آپ کے بجلی کا یونٹ جو ہے 2 روپے ہو گیا, آپ کے جو بس کا کرایہ ہے نا وہ 54 ہوگا, آپ کو دوبارہ 54 بنانی پڑے گی کیونکہ آپ کی کرنسی میں بھی ہے نہیں, نہ 54 نہ 58, یہ ساری آپ کو دوبارہ سے منٹ میں جا کے پرنٹ کرانی پڑیں گی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پہ جتنے قرضے چڑھے ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کی کسی نہ کسی مہربانی کی وجہ سے چڑھے. دوسری بات آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جی پینما میں کیا پکڑا گیا. بھٹی صاحب معذرت کے ساتھ
آپ بتائیں نا کہ سعد رفیق صاحب نے کس طرح سے ہاؤسنگ کا اسکیم بنائی. یہ جو پیراگون سوسائٹی ہے، حکومت کی دی ہوئی زمین، یعنی پاکستان کی نوعیت، پاکستان کی تاریخ میں ایسی ریئل اسٹیٹ اسکیم آج تک آئی ہی نہیں ہے. ایسی تو آئی ہیں کہ لوگوں نے ایڈوانسز پکڑے ہیں، ان ایڈوانسز سے زمین خریدی اور پھر لوگوں میں دے دی. یہ تو چلو سمجھ آتی ہے. لیکن یہاں تو زمین بھی حکومت سے لی، ان کو جو بنا کے دینا تھا وہ بھی نہیں دیا، اور 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال کے پلاٹ کر کے آگے بیچ دیے. اربوں روپے کا فراڈ ہوا یہاں پہ. ان کو تو پکڑنے والا کوئی نہیں. نہیں مبشر صاحب، آپ خواجہ صاحب سے زیادتی کر رہے ہیں. میں نے ان کا لائیو دیکھا ہے، ان بیچاروں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. ایک موٹر سائیکل چرائی گئی، پھر ایک ہمارے ایک دوست نے اس ٹینکی کے پیسے دیے. خواجہ صاحب پر وہ میاں لوگوں پر اللہ میاں مہربان ہوتا ہے، ان پہ میاں نواز شریف مہربان ہوا. ہزاروں عورتوں، بیواں، یتیموں، غریبوں کی بددعاؤں کے بعد وہ سوسائٹی بنی ہے. مبشر صاحب، وہ سوسائٹی رزق حلال سے نہیں بنی. ہزاروں بیواں، یتیم، غریبہ لوگوں کی آپ کی حکومت، آپ کی پولیس، آپ کی انتظامیہ جا کے زمینیں خالی کراتی ہے اور خواجہ صاحب کی جھولی میں ڈال دیتی ہے. وہ جو خربوں روپے اربوں روپے پہنچے ہیں نا، وہ موٹر سائیکل سے ٹوٹیں اور اپنا ضمیر فروشی جو ہے وہ مہربان ہو گئی. تب آدمی اپنا ضمیر بیچتا ہے، ورنہ کسی کے کہنے کی. آپ کیوں نہیں بک جاتے؟ آپ کا کیوں ابھی تک کمائی کر وہ ہے؟ میری گزارش ہے، جو حکمران وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے نا انصافی نہ ہو. اگر اس کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اگر اس کی انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے نجائز قبضوں میں. ایک آدمی کا 10 مرلے کا گھر تھا، آج اربوں روپے کی پراپرٹی کا حساب تو دے. ہر تیسرے دن بانڈ نکل آتا ہے، بانڈ نکل آتا ہے. ہماری گھڑی پہ اتنا ٹائم نہیں آتا جتنا ان کے بانڈ نکل آتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا خواجہ صاحب کے پاس کون سا اللہ دین کا چراغ ہے. مجھے بتا دیں اگلے سال کون سا بانڈ نکلے گا، میں بھی لے لوں. اربوں خربوں روپے کما گئے، پھر بھی نہ نیب پکڑتا ہے، نہ ایف آئی اے پکڑتی ہے، نہ ایف بی آر پکڑتی ہے. مجھے بتایا نا، سارے ادارے تو مفلوج ہے. اب تو عوام میں میاں صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اچھا مبشر صاحب، مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے، بریک لے لوں. بریک کے بعد آپ آگے سوال کنٹینیو کر لیجئے گا، پھر جواب بھی دے دیں. جی جی رمشا ایک منٹ پلیز، مجھے ایک سوال پوچھا تھا میاں محمود صاحب سے. جی جی میاں صاحب، یہ 3-4 بار جو 1-1 ارب کے 100 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ کے جو بانڈ نکلے ہیں، ذرا آپ اسمبلی میں مطالبہ کریں خواجہ سعد رفیق ان بانڈز کے نمبر تو ہمیں بتا دینا. ہم وہ تو اسٹیٹ بینک سے میچ کر کہ کس کے تھے اور کب نکلے. بالکل ٹھیک، یہ پوچھ دیتے ہیں جی آپ کو. ویسے بھی ماہر ہے کھوج لگانے کے، میرا خیال ہے آپ کو کھوج لگانا پڑے گا اور قوم کو بتانا پڑے گا. مبشر صاحب، جس طرح یہ ڈاکومنٹس نکلوانے میں سال سے زیادہ لگے ہیں، یہ بانڈز کی ڈیٹس نکلوانے میں بھی کئی سال سے زیادہ لگ جائے. بریک لے لیتے ہیں. خیر بات بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم یہی موجود ہوں گے.
مچ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. بات کریں گے کہ سندھ اسمبلی میں بھی وزیر اعظم کے استعفے سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی اور وزیر اعظم کو اب کہیں سے آکسیجن نہیں مل رہی ہے. تو مبشر صاحب آپ کے نزدیک جیسے کہ خورشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو فیصلہ آنے سے پہلے متبادل وزیر اعظم لے کر آئیں, وہ اپنا متبادل لے کر آئیں, تو آپ کے نزدیک ان کا متبادل کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا کریں گے اور کیا پھر نون لیگ وزیر اعظم کی نااہلی کو بھی ہضم کرے گی؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم جو تھے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح خواجہ آصف کو بنا دیں, کیونکہ خواجہ آصف جو ہیں ایک ایسے ڈیفنس منسٹر رہے ہیں جنہوں نے اپنی ہی ملک کی فوج کو اسمبلی کے فلور پہ بہت رگڑا مارا اور بہت برا بھلا کہا, اور یہ ان کے لیے ایک جو ہے نا ایک عظیم قسم کا انقلاب ہوگا اور بدلہ ہوگا, یعنی اپنی ملک کی افواج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے. دوسری طرف ایاز صادق صاحب کو وہ بنانا چاہتے ہیں, اور ایاز صادق صاحب کو اگر بناتے ہیں تو ان کو نیا سپیکر بھی چوز کرنا پڑ جائے گا, اور وہ ان کے لیے ایک کافی پرابلمٹک ایریا ہے. تو دو اور نام جو کافی گردش کر رہے ہیں, ان میں ایک تو خرم دستگیر کا دیر سے کر رہا ہے, اور دوسرا احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی. اب دیکھنا یہ ہے کہ احسن اقبال اور شاہد خاقان جو ہیں وہ اتنی ووکلی وزیر اعظم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو اس لیے ان کے چانسز کم ہیں دوسروں کی نسبت. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم کی جو امیجیٹ فیملی ہے وہ میاں شہباز شریف کے بالکل بھی آنے کے حق میں نہیں ہے, اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف 45 دنوں میں الیکشن جیت کے آ جائیں گے وہاں پہ, تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان کو NA120 سے دینا ہے ٹکٹ, اور وہاں پہ اگر اپوزیشن کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوگا تو میاں شہباز شریف کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اور وہ الیکشن ہار سکتے ہیں. اور یہی ان کی جو فیملی کی پالیٹکس ہے وہ یہ چل رہی ہے. اور اگر حدیبیہ پیپر مل کھل جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی ڈھونڈنا پڑے گا, اور یہ تو میاں محمود رشید صاحب بتا سکتے ہیں کہ اگر نیا وزیر اعلیٰ چننا پڑا تو وہ فوری طور پہ کون ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی میں. جی میاں صاحب, دیکھیے اس میں جو آپ نے پہلی بات کی ہے, میں ان ناموں کے علاوہ ایک نیا نام بھی آج آپ کو ڈسکلوز کرنا چاہ رہا ہوں. آفتاب شیخ ہیں اٹک سے, جی وہ بڑی دیر میں آئے اور سب سے آگے اس وقت ہے ان کا نام کہ ان کو بنا دیا جائے. میاں نواز شریف صاحب کا یہ آخری بیرونی دورہ ہے, اور میرا خیال ہے جی کہ جو قرائن بتا رہے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مستعفی ہو جائیں گے. اگر فیصلہ آیا ہر دو شکلوں میں یہ ایک ہفتے میں ہو جائیں گے مستعفی. جہاں تک میاں شہباز شریف کا تعلق ہے, میرا خیال ہے جی وہ بھی بہت بڑا رسک ہے. میاں شہباز شریف بھی ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے اسپیکر کے پاس ایک ریفرنس دائر کیا تھا, پھر ہائی کورٹ میں وہ ہائی کورٹ میں جو ہمارا ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اس کا تفصیلی فیصلہ شاید کل ہمیں ملے گا. اس کے بعد ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں, اور اتنے سالڈ ہمارے پاس دلائل ہیں منی لانڈرنگ کے, حدیبیہ پیپر مل کے, پھر اپنی شوگر ملوں کی جو ری لوکیشن انہوں نے کی ہے اس کے حوالے سے اپنا جو اوتھ ہے اس کی وائلیشن کے مرتکب ہوئے ہیں. تو یہ بہت چیزیں ہیں جو انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کافی ہیں, اور اگر اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا. مالدیپ کیا کرنے گئے ہیں؟ مالدیپ کیا کرنے گئے ہیں؟ مالدیپ کچھ دکھانے کا یہ دورہ اور ہے, وہاں کچھ اور معاملات ہیں جن کو وہاں بیٹھ کر یہ بیرون ملک وہ سیٹل کرنے گئے ہیں. بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا ایک دو دنوں میں کہ کیا کرنے گئے ہیں. تو شہباز شریف کی بات آپ کر رہے تھے, اگر انہیں لاہور سے کسی بھی حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑوایا تو بڑا زوردار مقابلہ ہوگا, اور تمام اپوزیشن جوائنٹلی اپنا ایک کینڈیڈیٹ لائے گی, اور میاں شہباز شریف نہیں جیت سکیں گے. معذرت کے ساتھ کوئی زوردار مقابلہ نہیں ہوگا, ضمانت ضبط ہوگی. آپ لکھ لیں ابھی اسٹیمپ پیپر پہ, لوگ بھرے پڑے ہیں. نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ شہباز شریف ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا, پیسہ بانٹے گا, حکومت ان کی ہے, بہت کچھ کرے گا, لیکن یہ شکست فاش ہوگی انہیں. یہ پولیٹیسائز ہوگا یہ الیکشن زبردست قسم کا, اور اتنا اس میں جوش و خروش ہوگا کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے یہ رسک اس وقت نہیں لے سکتے کہ شہباز شریف جو بائی الیکشن میں اترے لاہور سے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا بٹی صاحب ایک سوال کا جواب تو دیں مجھے پلیز. آپ تو
کیونکہ آپ بڑے قریب رہے ہیں اس خاندان کو اچھی طرح جانتے ہیں. پہلی بات تو مجھے تو شوق لگا تھا جب پتا چلا تھا کہ کیپٹن صفدر کو 1500 ریال ماہانہ تنخواہ ملتی ہے. پتہ نہیں کس چیز کی اچھا پہلے تو یہ پتا کریں کہ 1500 ریال کے عوض وہ کرتے کیا تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پکڑے یار گئے بڑے اچھے کوک ہیں, بڑے اچھے گھر کی صفائی کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کی صفائی کا. پتہ نہیں, ابھی تو ہم ان کے جو سسرالی ہیں نا ان کے ہاتھ کی صفائیاں دیکھ رہے ہیں, گھر کی صفائی بعد میں دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اکاؤنٹس منجمد ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, تو کیا ان کی 1500 ریال ماہانہ تنخواہ جاری رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں مبشر صاحب, انہوں نے بھی بڑا پیسہ بنا لیا ہے. وہ تو ویسے 10,000 درہم پہ تو آپ کا پرائم منسٹر ہے, لیکن میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, شہباز شریف میاں صاحب اداروں سے ٹکرائیں گے, کسی قیمت پر ریزائن نہیں دیں گے. انہیں فوج پر حملہ کرنا پڑا, عدلیہ پر حملہ کرنا پڑا, کریں گے. ان کا ماضی بتا رہا ہے 3 حکومتیں, 2 ان کی حکومتیں ٹکراؤ سے گئی, اب بھی ٹکراؤ میں جائیں گے. انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہوا, میں نے لڑنا ہے اور شہید ہونا ہے, اور میرا خیال ہے اس دفعہ وہ خودکشی کریں گے, شہید نہیں ہوں گے اور عدلیہ سے ہی جائیں گے. شہباز شریف کو 4 دن پہلے 3 دن شہباز شریف سے انہوں نے گفتگو نہیں کی, ان کے ٹیلی فون نہیں سنے. سگے بھائی کے, بھائی نے جا کے کہا تھا ریزائن دے دے, انہوں نے کہا نہیں تم میرے دشمن ہو. پھر ان کی والدہ نے فون کیا محترمہ نے, پھر بھائی کو 1 گھنٹہ پہلے میٹنگ میں 2-3 دن پہلے بلایا گیا. تو ان کے گھر میں حسین نواز حمزہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, حمزہ مریم صاحبہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا. حقائق بڑے خوفناک ہیں. ایک دفعہ آپ عدلیہ کا فیصلہ آنے دیں, آپ کو مسلم لیگ نون تتر بتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہمیشہ اقتدار کی پارٹی ہے. اچھا جی, اب میں ایک بات مبشر صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ چودھری نثار صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا, کیونکہ بڑے ٹائم ہو گیا, کافی دن سے وہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہو بھی نہیں پا رہی ہے, مؤخر ہو گئی ہے. ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں یا پھر ان کو ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہے بڑی دیر سے میاں صاحب پہ زور دے رہے تھے کہ وہ ریزائن کر دیں, اور میاں صاحب اسی لیے ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں کر رہے اور ان کی کمپنی کو. لیکن میں ایک بات ریپیٹ کر دوں ناظرین کے لیے کہ فریمن باکس کمپنی جو ہے اس کا ایک اور فراڈ ہمارے سامنے آیا. کیلیگری فونڈ کے بعد مریم نواز نے اپنی ٹرسٹ ڈیڈ بھی ڈورمنٹ کمپنی سے بنوائی. مریم نے 15 نومبر 2016 کو جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹرسٹ ڈیڈ کے ڈاکیومنٹس یہ اس کو انہوں نے مینشن کیا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کے پیپرز ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ میں ٹرسٹی ہوں, اونر نہیں ہوں. لیکن ان ڈاکیومنٹس کو جب ہم ویریفائی کرنے یہاں پہ آئے تو ہمیں پتا چلا کہ فریمن باکس کمپنی جو ہے جس کا رجسٹریشن نمبر 0262672782 ہے, اس کا اگر اوور ویو چیک کریں تو 18 دسمبر 1991 کو رجسٹر ہوئی, اور اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو 4 فروری 2006 کی تاریخ کو یہ ٹیسٹ ہوئی. اس کی فائلنگ ہسٹری کو چیک کریں تو 1992 میں اس کمپنی کو ڈورمنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, اور 1992 کے آگے تمام عرصہ ڈورمنٹ ہے. حیرت کی بات ہے کہ جو کمپنی 25 سال سے بند پڑی ہے اس کا کوئی کلائنٹ نہیں, سڈنلی اتنا بڑا ایک کلائنٹ آتا ہے اور وہ اس کا اکاؤنٹ کرتی ہے, وہ اس کے سٹیمپ کرتی ہے دستاویزات وغیرہ, اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں 3 پاؤنڈ ہیں پچھلے سال, اور اگلے سال بھی 3 پاؤنڈ کی انکم ٹیکس میں شو ہوتے ہیں, اور وہ کمپنی کا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے بالکل ہی ڈورمنٹ ہے. دوسرا جو سروسز کی کمپنی انہوں نے شو کی, اس کا جو ایڈریس جو شو کیا وہ کسی اور جگہ کا ہے, اور جب اس بات کی نشاندہی ہو رہی تھی ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے پتہ کرنے, تو اسی رات کو ویب سائٹ کے اوپر اس کا ایڈریس چینج کر دیا گیا. اب جو چینج کیا گیا وہ کاؤنسل کے یعنی یو کے کاؤنسل کے رہائشی گھر ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ دفاتر نہیں ہے, اور یہ صرف ویب سائٹ پہ ایک پیج ہے اگر آپ اس کا جا کے چیک کریں, اور اس پیج کے علاوہ اس کمپنی کی کوئی تفصیل نہیں. کیا یہ اپنی کمپنیز ہیں ان کی, کیا یہ گوسٹ کمپنیز ہیں, یہ کیا ہے؟ کیا دوبارہ سپریم کورٹ کو مزید جو ڈاکیومنٹس دیے گئے ان کے اندر فورجری ہے یا مس ڈکلیریشن ہے؟ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے, لیکن فی الحال ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا. سوالوں کا جواب یقینی طور پر نہیں مل رہا. بھٹی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ نون لیگ قبول کرے گی, اور اگر کیا ہم نے دیکھا کہ 1997 کی طرح تاریخ تو نہیں دہرائی جائے گی کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں 97 سے زیادہ بڑا اٹیک شروع کر دیا گیا ہے. جب انوش رحمان یہ کہے کہ جے اے ڈی کو کڑی سزا دیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کے پی کے میں جا کے جے اے ڈی کو دھمکیاں دیں, ان کی جان و مال کو خطرہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کسی بھی قیمت پر عزت سے نہیں جائیں گے.
हर तरीके से टकराव करेंगे, अदारों के साथ लड़ेंगे और बाहर इंटरनेशनल ये देंगे तासुर के मैं इंडिया का बड़ा हमदर्द था, मेरे खिलाफ मेरे मुल्क में साजिश की गई, जबकि साजिश उन्होंने अपने खिलाफ खुद की। 92 में घर लिए, फ्लैट लिए, अपने बच्चों के नाम लिए, अपने मरे बाप के लिए रसवाई का बायस बन रहे हैं। बेहतर तो ये था कि पहले दिन एक ही सवाल था, ये फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स दे दें और मनी ट्रेल दे दें। अगर वो दे देते तो आज ये नौबत ना और वो बिल्कुल सिंपल था। मियां महमूद, आपकी नज़र में इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी पनामा से मशरूत है और जो फैसला आएगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी मनोअन? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करेंगे और अगर मियां साहब ने कोई इस तरह की हरकत की जिस तरह माजी में वो करते रहे हैं या आइंदा कर रहे हैं तो हम ठोंक के बाहर होंगे, मैदान अमल के अंदर होंगे और इस मुल्क के करोड़ों अवाम, हर तबका जो है वो हमारे साथ अपनी आवाज़ मिलाएगा। और ये जो समझ रहे हैं ना जी हम बड़े मजबूत हैं, ये खसो खशाक की तरह बह जाएंगे। इतने भरे हुए हैं इस मुल्क के लोग कि ये जो जमहूरी हुक्मरान है जिन्होंने जमहूरियत के नाम पर फिस्ताई किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, अरबों रुपए लूट मार का बाजार गर्म रखा है और जमहूरियत के सम्राट सिर्फ इनके बच्चों तक पहुंचे हैं कि जो खरबपति बन गए हैं सारे। और इस मुल्क के अवाम कंगले के कंगले हैं, लोग बेरोजगार हैं, अवाम को हक मिलेगा। मुबश्शिर साहब, योर फाइनल कमेंट, बहुत कम वक्त रह गया मेरे पास। बिल्कुल अवाम को हक मिलेगा और नाउमीदी जो है वो गुनाह है, मेरा मजहब उसकी इजाज़त नहीं देता। जो अल्लाह पाक का हुक्म है और जो कुरान पाक के अहकामात हैं, जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हैं, वो हमेशा सही साबित होंगी और इंशाल्लाह हम सबको अपना हक मिलेगा, जालिम का सर कुचला जाएगा इंशाल्लाह। और खरा सच में हाँ, आप भी जो काम कर रहे हैं काबिल सताइश है और आप वो चीज़ें आवाम के सामने मीडिया के अंदर ला रहे हैं ताकि जो एक्सपोज करना है जिसे सही और गलत को, सच और झूठ को, वो आप कर रहे हैं, आपको भी इसका क्रेडिट जाता है। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पनामा लीक्स के बाद अब वतन अजीज में